الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين واللعن على أعدائهم من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میرے معزز ناظرین، یا علی مدد، السلام علیکم ایہا المؤمنون والمؤمنات ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دشمنان اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام پر خدا کے لعائن بے شمار، مؤمنین کے لعنتیں ان پر بے شمار۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ گفتگو کا موضوع گستاخی صحابہ ہے، اور اسی لحاظ سے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیشکش ہیں۔ ہمارا جو مخالف فرقہ ہے وہ شیعوں کو یا تو گمراہ قرار دیتے ہیں اور یا ان کی تفسیق کرتے ہیں، اور بعض تو آج کل تکفیر بھی کرنے لگے ہیں، اور وجہ یہ بتاتے ہیں اپنے عوام کو کہ شیعہ صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں، صحابہ کو گالی دیتے ہیں، اس لیے وہ یا تو گمراہ ہیں یا تو فاسد العقیدہ ہیں اور یا تو کہ وہ کافر ہیں علیاذ باللہ۔ تو اگر گستاخی صحابہ فسق ہے یا گمراہی ہے یا کفر ہے یا جو بھی طعن ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ جو بھی اس کام کا مرتکب ہو وہ اسی صفت سے جو وہ شیعوں کو نسبت دیتے ہیں وہ اس صفت سے خود موصوف ہے۔ اور ہم نے پچھلے جلسات میں آپ کی خدمت میں کچھ عمر کی کرتوتیں اور اس کی جو حرکات ہیں صحابہ کے ساتھ، بالخصوص ابو ہریرہ کے ساتھ ہم نے پیش کیے ہیں۔ تو اس عمر کے کرتوت اور اس کے حرکات، اس کا تو انتہا نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں آپ کو مزید عمر کی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ عمر یہ جماعت کے ایک بہت بڑے محدث ہیں، احمد ابن سلامہ الطحاوی، اور ان کا کنیہ ہے ابو جعفر۔ یہ مصر کے رہنے والے تھے اور یہ بہت اپنے زمانے کے بہت بڑے محدث تھے۔ میں ان کا سوانح حیات آپ کی خدمت میں پہلے پیش کرتا ہوں۔ یہ سیر اعلام النبلاء ذہبی ناصبی کی کتاب، مجلد نمبر 15، مؤسسۃ الرسالہ میں یہ کتاب سنہ 1417 میں چھپی ہے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 27 پر آپ احمد ابن سلامہ ابو جعفر الطحاوی کی زندگی نامہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ ہے الطحاوی، کہتے ہیں کہ یہ ان کا امام ہے اور ان کا بہت بڑا علامہ الحافظ الکبیر محدث الدیار المصریتی و فقیہہا، سرزمین مصر کا محدث اور سرزمین مصر کا فقیہ، صاحب التصانیف بل ابو جعفر احمد ابن فلان الطحاوی الحنفی، الحنفی مذہب کہتے ہیں یہ۔ وبرز في علم الحديث وفي الفقه وتفقه بالقاضي احمد ابن عمران الحنفی وجمع وصنف۔ تو یہ قاضی احمد ابن ابی عمران حنفی کے پاس پڑھے ہوئے آدمی ہیں، اور انہوں نے تصنیف کی ہے اور کتابیں لکھی ہیں۔ اور اگلی صفحے میں یہ کہتے ہیں ذکر ابو یونس فقال اعداده في حج الازد وكان ثقة ثبتا فقيها عاقلا۔ بہت بڑے فقیہ اور بہت بڑے ثقہ اور عقل والے انسان تھے۔ وہ یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ سنہ 286 میں 68 و 200 وہاں پہ شام کا مسافرت کیا، اور وہاں پہ ایک بہت بڑے وہاں کے محدث ابو خازم صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اگلے صفحے میں بولتے ہیں، اب ذہبی اپنا نظر بتاتے ہیں، من نظر في توالیف هذا العالم علم محله من العلم۔ ذہبی فرماتے ہیں کہ جو بھی اس شخص کے تصنیفات کو دیکھے تو وہ پتہ چلے گا اس کو کہ کتنا بڑا یہ عالم تھا۔
وسعت معارفہ، اور اس کے علم اور اس کا فقہ کتنا وسیع تھا. اور بلی وقد كان ناب في القضاء سنة بضع 70 و200، سنة 270 کے لگ بھگ یہ مصر کے قاضی القضات بنے تھے. تو یہ بہت ان کے پرانے زمانے کے ترمذی اور ان کے زمانے کے عالم دین ہیں، اور وہاں اس زمانے کے محدثین میں سے ایک بہت معروف و مشہور اور ثقہ محدث ہیں ابو جعفر الطحاوی، اور ان کا کتاب عقائد پہ جو العقائد الطحاویہ ہے یہ مشہور کتاب ہے. اور سلفی حضرات اور بہت سارے تو غیر سلفی حضرات اشعری وغیرہ کے لوگ بھی اس کتاب کو مانتے ہیں، اس کو اپنے عقیدہ کا قرآن جیسے مانتے ہیں. یعنی عقیدے میں اس کتاب کو بہت اہمیت حاصل ہے اس فرقے کے نزدیک. ان کی ایک تصنیف ہے شرح مشکل الآثار، یہ ان کی تصنیف ہے. یہ بہت مفصل کتاب ہے. اس کتاب کا جزء نمبر 12 یہ مؤسسہ رسالہ میں، یہ کتاب رسالہ فاؤنڈیشن میں سنہ 1415 میں چھپی ہے. اس کتاب میں آپ نظر ڈالیں صفحہ نمبر 477 پر وہ روایت نقل کرتے ہیں ابو بحریہ سے. جو ابو بحریہ جو شخص ہیں وہ ان کی ملاقات عمر سے ہوئی ہے، اور وہ بنی امیہ کے زمانے کے بہت بڑے اہم شخصیت تھے، اور معاویہ اور بنی امیہ کے جو عمراء و حکمران تھے ان کی بڑی عزت کرتے تھے. یہ ان کی روایت ہے، اور سب اس کے رجال ثقات ہیں اس روایت کے، اور یہ کئی طرق سے یہ روایت نقل ہوئی ہے. روایت کو دیکھیں میرے معزز ناظرین. ابو بحریہ کہتے ہیں کہ عمر خرج على مجلس فيه عثمان وعلي سلام الله عليه وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف. بلی عمر ایک مجلس میں گئے جہاں پہ عثمان اور شیر خدا امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام وروح له الفداء، اور وہاں پہ طلحہ بھی تھا اور زبیر بھی تھا اور عبد الرحمن بن عوف بھی تھا. فقال لهم عمر كلكم يحدث نفسه بالإمارة بعدي. عمر نے جو ان لوگوں کو دیکھا تو ان سے کہا کہ آپ سب میرے بعد، آپ کا دل چاہتا ہے آپ میں سے ہر ایک کا دل چاہتا ہے کہ آپ میرے بعد خلیفہ بنیں. آپ ہر ایک کو خلیفہ بننے کی خواہش ہے میرے بعد. فسکت، انہوں نے عمر کا جواب نہیں دیا. عمر نے دوبارہ کہا اکلکم یحدث نفسه بالامارة بعدی، کیا تم میں سے ہر ایک میرے بعد خلیفہ بننے کی خواہش رکھتے ہو؟ فقال الزبیر نعم ویراها له اہلا. عمر نے زبیر ابن العوام نے کہا جو قریش کے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے پھپھیزاد رشتہ دار ہیں، اور زبیر ان کے نزدیک عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور ایک بہت ہی معزز صحابی ہیں جماعت عمریہ کے نزدیک. لیکن ہمارے نزدیک یہ شروع میں عمر ٹھیک تھے، صحیح راستے پر تھے، لیکن وہ بہت افسوس کے ساتھ کہ وہ ایمان کے راستے سے نکل گئے اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے خلاف اس نے تلوار اٹھایا. بہرحال ابھی زبیر کا اور جو لوگ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے انہوں نے دشمنی کی اور جو لوگ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے لڑے ہیں وہ ہمارے نزدیک مسلمان ہے ہی نہیں. لیکن وہ بحث ابھی نہیں ہے، بحث ابھی ہے گستاخی صحابہ کی. زبیر نے جواب دیا کہ جی ہاں نعم ویراہا لہو اہلا، جی ہاں اور ہم ہر ایک میں سے یہی اس کام کے اہل ہیں. ہم اس کام کو اپنے آپ کو اس کام کا اہل سمجھتے ہیں، یعنی خلافت کا. قال افلا احدثکم عنکم، عمر نے ان سے کہا کہ میں کیا آپ کے متعلق آپ کو نہ بتاؤں. عمر نے حاضرین مجلس سے کہا کیا میں آپ کو آپ کے متعلق نہ بتاؤں. فقال الزبیر حدثنا ولو سکتنا لحدثتنا. زبیر نے ان سے کہا کہ آپ کہیے، جو کہنا ہے آپ کہیے، اور اگر ہم ساکت ہو جائیں تو آپ بولتے جائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے اس قوم کے نزدیک، جماعت عمریہ کے نزدیک صحابہ تو خدا سے بھی علیاذ باللہ مقام ان کا اونچا ہے، کیونکہ جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ صحابہ نے قرآن کی مخالفت کی ہے تو جماعت عمریہ صحابہ کا طرف لیتے ہیں اور قرآن کی آیات کو چھوڑ جاتے ہیں. بہرحال اب وہ بات الگ بات ہے. کم از کم جماعت عمریہ صحابہ کو بہت عزت کرتے ہیں اور صحابہ سے ان کی بڑی عقیدت ہے،
اور یہ لوگ صحابہ کو ہیرو سمجھتے ہیں، اور جو کوئی صحابہ کو برا کہے تو اس کو یا فاسد یا فاسق العقیدہ یا گمراہ یا اصلاً کافر خارج از دین تصور کرتے ہیں۔ اہم مسئلہ یہ ہے، اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ اس بات سے ان کا اپنے مذہب کا بطلان ثابت ہوتا ہے، کیوں جیسے کہ ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے۔ تو عمر نے ان سے کہنے لگا اما انت یا زبیر، عمر نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں تیرے متعلق بات کروں، یہ زبیر۔ خوب دیکھیے کہ زبیر ابن العوام جن کے متعلق ان لوگوں نے ترمذی وغیرہ میں روایت کی ہے، بخاری میں بھی روایت کی ہے ان لوگوں نے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبیر سے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ بلی یہ ہے صحیح البخاری، بخاری کی روایت ہے، جو اسماعیل بخاری نے اس کتاب کی تالیف کی، اور یہ کتاب سنہ 1422 میں دار احیاء التراث العربی میں چھپی ہے۔ یہ کتاب فضائل الصحابہ، فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب ہیں، ان کے اصحاب کے فضائل۔ یہاں پر باب مناقب زبیر ابن العوام، زبیر ابن عوام کے مناقب، یہاں پہ کئی ایک روایتیں نقل کی ہیں، ان میں سے کہ زبیر سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی محبت کرتے تھے۔ صفحہ 3700، آپ معاف کیجیے گا، روایت رقم 3720، کہ زبیر خود روایت کرتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلما رجعت جمع لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ ابویہ فقال فداک ابی و امی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ ایسے صحابی جو ان کے نزدیک اس درجے کا انسان ہے۔ تو میں اب اسی روایت کو بخاری جو اردو زبان میں مترجم ہے اس میں بھی دکھاؤں آپ کو، تاکہ کسی کو گلہ نہ ہو کہ ہم نے اللہ یاری نے اس روایت کی غلط ترجمہ کی ہے۔ یہ اردو زبان میں بخاری ہے، بخاری یہ بہرحال یہ کہتے ہیں شریف، ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے۔ جلد دوم، چھاپ ادارہ اسلامیات لاہور کراچی پاکستان۔ مترجم اس کے کون ہیں؟ کہ یہ ایک مولوی ہیں، مولوی مجد العلا، مولوی ابو الفتح، فلان 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 مولویوں نے اس کتاب کو ترجمہ کیا ہے۔ یہ کتاب چھپی ہے پاکستان میں اگست 2005 کو، ادارہ اسلامیات جو ہے پبلشرز، بک سیلرز، ایکسپورٹرز۔ اچھا، اس میں صفحہ نمبر 456 میں باب مناقب الزبیر ابن العوام، ان کے نزدیک حضرت زبیر لا الہ الا اللہ ابن عوام کے فضائل کا بیان۔ پہلے ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حواری تھے، اور سفید پوش کو حواری کہتے ہیں۔ جو روایت میں نے پڑھا ہے آپ کو 914، روایت نمبر 914 روایت ہے یہ، ابن زبیر نے خود روایت کرتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماں باپ جمع کر کے فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں۔ تو زبیر کا یہ درجہ ہے ان کے پاس کہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ادعا کے مطابق کہا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ تو جب یہ بات سمجھ میں آئی تو میرے معزز ناظرین اب آتے ہیں اس روایت کی طرف جو ابو جعفر الطحاوی نے شرح مشکل آثار میں روایت کی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، شرح مشکل الآثار ابو جعفر الطحاوی کی کتاب، جزء نمبر 12۔ اس کتاب میں ہم اس روایت کو پڑھ رہے تھے، صفحہ نمبر 477 پر، 477 یہ آ گئے جی۔ تو عمر نے کہا کہ میں آپ سے آپ کے متعلق بات کروں، تو زبیر نے کہا کہ جی ہاں آپ بات کریں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو عمر نے کہا اما انت یا زبیر، اے زبیر جہاں تک تیرا تعلق ہے، فَإِنَّكَ مُؤْمِنُ الرِّضَا كَافِرُ الْغَضَبِ، اے زبیر تو مؤمن الرضا کافر الغضب ہے، تو جب خوش ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، لیکن جب تجھے غصہ ہو جاتا ہے تو تم کافر بن جاتے ہو۔ کافر الغضب، غضب کی حالت میں تم اسلام چھوڑ کر تم کافر مشرک نجس بن جاتے ہو۔ تکون یوما شیطانا و یوما انسانا، ایک دن تم شیطان بن جاتے ہو، اگلے دن تم مسلمان بن جاتے ہو، تمہارا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے۔
تم ایک دن مسلمان اور ایک دن شیطان. اس دو فقروں کو جو میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ ایک تو اس نے زبیر کو یہ طعنہ دی کہ آپ غضب کی حالت میں کافر بن جاتے ہیں، دوسرا کہ آپ کا پتہ نہیں ہے ایک دن مسلمان ایک دن شیطان بن جاتے ہیں، ایک دن انسان اور ایک دن شیطان. تو اس میں جو توہین ہے وہ واضح و روشن ہے، اور جس میں جو تکفیر ہے کہ اس عمر نے کھل کے زبیر کو کہا کہ آپ غصے کی حالت میں دین سے خارج ہو جاتے ہیں، کافر ہو جاتے ہیں. اور ایک دن بلکہ کفار میں بھی جو جب سب سے نچلا پوزیشن ہے، لیول ہے، سطح ہے، وہ کس کی سطح ہے؟ شیطان کی سطح. اور اس کو بولا کہ آپ بار بار شیطان بھی بنتے ہیں. تو ان کو کافر بھی بولا ہے، شیطان بھی بولا ہے. تو اس میں کوئی عاقل آدمی، کوئی عاقل انسان اس بات میں شک نہیں کر سکتا، اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ عمر نے اس زبیر کو تکفیر بھی کیا ہے، اور بہت ہی سخت لہجے میں اور بری طرح تکفیر کیا ہے، اور اس کے علاوہ گالی بھی دی ہے، اہانت بھی کی ہے، اس کی خوب بے عزتی بھی سب کے سامنے کی ہے، در حال کہ یہ زبیر اس کو خلیفہ بننے کا شوق تھا بیچارے کو. افرأیت یوما تکون شیطانا، پھر بھی عمر پھر بھی اس کو تسلی نہیں ہوئی. پھر اس نے کہا کہ تم جس دن شیطان بنتے ہو اس دن کا تم نے سوچا ہے؟ تم تو ہمیشہ انسان نہیں ہوتے نا، تم تو بار بار شیطان بن جاتے ہو. جس دن تمہارے شیطان بننے کی باری ہو اس دن کا تم نے سوچا ہے؟ فمن یکون الخلیفۃ یومئذ، اس دن جب تم شیطان بنو تو اس دن خلیفہ کون ہوگا؟ ہاں، تو یہ خوب انہوں نے بے عزتی کر دی. کن کی؟ زبیر کی. وَأَمَّا أَنْتَ يَا طَلْحَةَ، اب جہاں تک تیرا تعلق ہے طلحہ، فَوَاللَّهِ لَقَدْ تُوفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَهُوَ عَلَيْكَ عَاتِبٌ. جہاں تک تیرا تعلق ہے اے طلحہ، تو خدا کی قسم، اللہ کی قسم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی، دنیا سے وہ چل بسے صلی اللہ علیہ وآلہ، وَهُوَ عَلَيْكَ عَاتِبٌ، اس حال میں کہ وہ آپ پر غضبناک تھے، وہ آپ پر یعنی طلحہ پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ تھا. اور اس کی وجہ کیا ہے میرے معزز ناظرین؟ پلیز میں آپ کو ریفر کرتا ہوں کہ میں نے انگلش زبان میں اپنے یوٹیوب چینل پر لیکچرز رکھے ہیں، وہ اسی ماہ سفر ہے سنہ 1438 میں وہ ریکارڈ ہوئی ہیں، جس میں میں نے ثابت کیا ہے عمری ذریعوں سے، عمری مصادر سے، کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلحہ پر دنیا سے ان کے انتقال کے وقت طلحہ پر غصہ مند تھے، تو کیوں ان پر غضبناک تھے. اور روایات سب عمری طریقوں سے ہیں، اور وہاں پر میں نے بہت سارے ذرائع سے ثابت کیا ہے کہ طلحہ جو عائشہ کا چچا زاد بھائی تھا، اس کا عائشہ سے کے بنسبت کچھ ایسے بے غیرتانہ اور بہت ہی گھٹیا اور بہت ہی نیچ قسم کی نیتیں تھیں، جو کہنے کے لائق بھی نہیں ہے، جو میں نے وہاں پر شیعہ کتابوں سے نہیں بلکہ مخالفین کے کتابوں سے اور مختلف اسانید سے اور ان کے اکابر کی زبانی سے میں نے ثابت کیا ہے. اور میں چیلنج کرتا ہوں عمری حضرات کو کہ میرے ان تحقیقات کو آپ تکذیب کریں، اس کو ابطال کریں، باطل ثابت کریں اگر آپ میں جرأت ہے. اچھا، تو یہ کس کی بے عزتی کر دی؟ طلحہ کی. وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِي سلام اللہ علیہ، جہاں تک آپ کا تعلق ہے اے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، فَإِنَّكَ صُلْبٌ مَزَّاح، آپ صلب ہیں، آپ بہت شدید بھی ہیں. صلب اس انسان کو کہتے ہیں جو جدی ہو، جو محکم ہو، جو مضبوط ہو، جو صلب یعنی سخت چیز کو کہتے ہیں. آپ جس میں سختی ہو، صلب ہو، مردانگی ہو، آپ میں صلابت بھی ہے، مزاح، اور آپ مزاح بھی کرتے ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام سے اس روایت میں اس نے اتنا کہا. اب دوسرے ذرائع سے میں نقل کروں گا کہ اس نے یہ اعتراف کی عمر نے کہ آپ ہی خلافت کے لائق، امامت کے لائق ہیں. وہ بھی آئے گا. وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفَ فَوَاللَّهِ إِنَّكَ لَمَا آتَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ خَيْرٍ لَأَهْلٍ، اور جہاں تک تیرا تعلق ہے اے عبد الرحمن ابن عوف، تم کو خدا نے جو خیر دیا ہے، جو صلاحیتیں دی ہیں، تم اس کی اہلیت رکھتے ہو. بہرحال یہ روایت ہے ان کی.
ابو جعفر طحاوی کی. اس روایت کا سند کیا ہے میرے معزز ناظرین؟ سند یہ دیکھیے، ابراہیم ابن ابی داؤد سے وہ روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں احمد ابن شبیب ابن سعید سے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، اور ان کے والد کا نام ہے بلی سعید البصری، کہ وہ شبیب ابن سعید کے جو والد ہیں. اور وہ روایت کرتے ہیں یونس ابن یزید الایلی سے، اور وہ روایت کرتے ہیں محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری، جو بہت بڑے تابعین کے میں بہت معروف ہیں. اور وہ روایت کرتے ہیں عبدالملک ابن مروان سے، جو ان کا خلیفہ ہے، جو ان کو یہ امیر المؤمنین اپنا کہتے ہیں، خلفائے بنی مروان میں سے ایک ہیں، بنی امیہ میں سے ایک ہیں. اور وہ روایت کرتے ہیں جناب ابی بحریہ سے. معزز ناظرین، اس سند کو اگر آپ لکھنا چاہیں لکھ لیں، اور یوٹیوب میں اگر آپ دیکھتے ہیں ریوائنڈ کرتے جائیں، کیونکہ ہم اس سند کا تصحیح صحت آپ کو ثابت کریں گے. اور یہ روایت کئی طریقوں سے نقل ہوئی ہے، جس میں عمر نے صحابہ کو انہوں نے برا بلا کہا ہے، بالخصوص زبیر کو انہوں نے بہت بری الفاظ میں زبیر سے گستاخی کی ہے. اور اس کا جو طعن ہے، اگر یہ روایت صحیح ثابت ہوئی، جو ہم صحت ثابت کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، صحت اگر ثابت ہوئی تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جماعت عمریہ جو صحابہ سے گستاخی کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر یا نجس یا منافق یا فاسد العقیدہ یا گمراہ. جو بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمر کے لیے ثابت ہو جاتا ہے. اور عمر اگر گمراہ ہے، یا مثلا اگر فاسد العقیدہ ہے، یا عمر مثلا اگر کافر ہے، یا جو بھی ایسی گٹیاں صفتیں اس میں ہیں، اس میں سے ہر ایک ثابت بھی ہو جائے تو اس کا خلیفہ ہونا، اس کا امام ہونا، اس کو اتباع اور اس کی اقتداء کا اہل ہونا، یہ باطل ہو جاتا ہے، پر اس کا خلافت و امامت باطل ہو جاتا ہے. اور اگر عمر کا خلافت باطل ہے تو میرے معزز ناظرین، یہ یعنی وہ ایک غاصب خلیفہ تھا اور وہ خلافت کا اہل نہیں تھا، تو الحمدللہ رب العالمین شیعوں کا پوائنٹ آف ویو یہ بالکل ثابت ہو جاتا ہے، اور عمریہ جماعت کا اساس باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کی مذہب کا اساس ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافت پر ہے. تو میرے معزز ناظرین، اس سند کا اس کتاب کا مصنف کون ہے؟ احمد ابن سلامہ ابو جعفر الطحاوی. ان کی وثاقت ہم نے ثابت کر دی ہے، وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم ابن داود کا سے، جو ابراہیم ابن سلیمان البرلسی کہلاتے ہیں. میں ان کا ترجمہ اور ان کا زندگی نامہ آپ کو سنا دوں میرے معزز ناظرین. سیر اعلام النبلاء جزء ثانی عشر، 12واں جزء، طبع مؤسسۃ الرسالہ. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ 612 میں آپ اس کا زندگی نامہ اور اس کا سوانح حیات آپ دیکھیں گے. یہ ہے البرلسی. ان کا امام الحافظ المتقن ابو اسحاق ابراہیم ابن ابی داود الاسدی الکوفی الاصل. یہ برلسی ہے، ان کا امام حافظ ہیں، ان کا بڑے متقن، بہت ان کے علم پہ ان کو بڑا عبور حاصل ہے. سمع فلان و فلان وعنہ الطحاوی فاکثر. جناب الطحاوی نے ان سے روایت کی ہے اور کہا ہے کہ بہت زیادہ ان سے روایت کی ہے. اب یہی جو مصنف ہیں اس کتاب کے. ابو احمد حاکم نے کہا کہ ابا اسحاق برلسی جو تھے کان من اوعیت العلم، وہ علم کے بہت بڑے خزانوں میں سے ایک خزانہ تھے. ابو ابن یونس نے کہا ہے کہ احد الحفاظ المجودین الثقات الاثبات، وہ ایسے بہت بڑے حافظ اور بہت علم پر بڑا اصول اور بڑا عبور حاصل تھا. وہ ثقہ ہیں اور بہت ہی ثبت اور حجہ شخص ہیں. تو یہ ابراہیم ابن داود کا زندگی نامہ. وہ کن سے روایت کرتے ہیں میرے معزز ناظرین؟ وہ احمد ابن شبیب ابن سعید البصری سے روایت کرتے ہیں، اور ان کا زندگی نامہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. سیر اعلام النبلاء ذہبی ناصبی کی جو کتاب ہے، جزء عاشر میں 10ویں جلد میں، طبع الرسالہ، اس کتاب میں صفحہ نمبر 653 میں 653. یہ احمد ابن شبیب ابن سعید الحبطی، یہ سین خا یعنی وہ بخاری اور سنن نسائی کے مشائخ میں سے ہیں. بلے اور یہاں کہاں بھی وروى عنہ البخاری، بخاری نے ان سے روایت کی ہے. قال ابو حاتم
ثقۃ صدوق، یہ ثقہ بھی ہیں اور صدوق بھی ہیں۔ تو میرے معزز ناظرین یہ ان کی توثیق، اور وہ کن سے روایت کرتے ہیں؟ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، اور یہ بقیہ رجال سب رجال بخاری ہیں۔ میں آپ کو ان کا سند دکھاتا ہوں میرے معزز ناظرین، لیکن ایک مرتبہ پھر آپ نظر ڈالیں سند پر تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات تازہ ہو جائے۔ شرح مشکل الآثار الجزء الثانی عشر صفحہ نمبر 477۔ تو ابراہیم ابن ابی داود حدثنا احمد ابن شبیب ابن سعید، پھر وہ اپنے والد سے یعنی شبیب ابن سعید سے، وہ یونس ابن یزید سے، اور وہ ابن شہاب زہری سے، اور وہ عبد الملک ابن مروان سے۔ تو میں بقیہ اسانید آپ کو بخاری سے دکھاتا ہوں معزز ناظرین۔ دیکھیے یہ کتاب بخاری جو ان کے پاس صحیح کتاب طبع دار احیاء التراث العربی، میرے معزز ناظرین یہ سند بہت زیادہ ہے بخاری میں۔ صفحہ نمبر 58 میں آپ دیکھیے حدیث نمبر 174، حدثنا احمد بن شبیب حدثنا ابی عن یونس عن ابن شہاب۔ ادھر دیکھیے میرے معزز ناظرین، ابو جعفر الطحاوی کے کتاب میں احمد بن شبیب بن سعید حدثنا ابی عن یونس بن یزید عن ابن شہاب۔ پس یہ سند بخاری کے سند ہے، البتہ اس کے بعد عبد الملک بن مروان اور ابو بحریہ کے متعلق ہم بات کریں گے، لیکن فی الحال اس مقام پہ بات ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 253 میں اسی کتاب بخاری میں 253 حدیث نمبر 1404، یہ حدیث نمبر 1404 ہے۔ حدثنا احمد بن شبیب ابن سعید حدثنا ابی عن یونس عن ابن شہاب۔ پس یہ سند بخاری کی سند ہے میرے معزز ناظرین، یہ واضح و آشکار ہے آپ کی خدمت میں، اس میں کوئی شک و شبہے کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، اور یہ بخاری میں بہت سارے مکرر اس کا ذکر ہوتا ہے۔ اب زہری جو ہیں محمد ابن مسلم ابن شہاب الزہری، جو بہت بڑے محدث ہیں، تابعین میں سے ہیں، اور کئی ایک صحابہ سے ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، اور وہ بخاری میں، مسلم میں، اور کتب اربعہ میں، اور مسند احمد بن حنبل میں ان کی روایات بہت زیادہ ہے۔ تو وہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ وہ عبد الملک بن مروان سے روایت کرتے ہیں۔ عبد الملک بن مروان ان کا خلیفہ ہے، اور وہ ان کو اپنا امیر المؤمنین کہتے ہیں، اور یہ ان کی طاعت کو واجب سمجھتے ہیں، اور ان کے اطاعت نہ کرنے کو فسق سمجھتے ہیں، تو ان کے وثاقت ان کے لیے ثابت ہونا چاہیے۔ بہرحال سیر اعلام النبلاء جزء الرابع، چوتھا مجلد، چھاپ مؤسسۃ الرسالہ سنہ 1417 میں، اس کتاب میں صفحہ نمبر 246 میں 246۔ یہ دیکھیے میرے معزز ناظرین، عبد الملک ابن مروان بل ابن الحکم ابن ابی العاص الخلیفۃ الفقیہ، ان کا خلیفہ ہے، فقیہ ہے، ابو الولید، سمع عثمان و ابا ہریرہ و ابا سعید و ام سلمہ و معاویہ و ابن عمر و بریرہ وغیرہم۔ یہ جو ہیں انہوں نے عثمان سے، ابو ہریرہ سے، ابو سعید الخدری سے، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، معاویہ سے، و عبداللہ ابن عمر و بریرہ، اور ان کے علاوہ دوسرے جو صحابہ ہیں ان سے روایت نقل کی ہے۔ بلے قال ابن سعد کان قبل الخلافت عابدا ناسکا، خلافت سے پہلے بڑے وہ عابد تھے، عبادت کرتے تھے، اور بلے اور بڑے اہل عبادت اور بڑے زاہد آدمی تھے۔ تو یہ عبد الملک ابن مروان کا آپ نے دیکھا، اور وہ کن سے روایت کرتے ہیں؟ وہ خود بہت بڑے تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں ابو بحریہ سے۔ ابو بحریہ کون ہے میرے معزز ناظرین؟ ان کا نام ہے عبداللہ ابن قیس، اور وہ کتب اربعہ کے یعنی ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور ابو داود کے مشائخ میں سے ہیں، ان سے روایت کی ہے۔ سیر اعلام النبلاء جزء الرابع طبع الرسالہ، اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 594 میں یہ ابو بحریہ آ گئی۔ ابو بحریہ 4 یعنی وہ کتب اربعہ جو میں نے ان کا نام لیا ہے کتابوں کا، وہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن قیس الکندی من کبار التابعین شہد خطبۃ عمر بالجابیہ، یہ بہت بڑے تابعین میں سے ہیں، اور انہوں نے عمر کا جو خطبہ ہے جابیہ، شام کے سفر پہ جابیہ کے مقام پہ عمر نے کوئی تقریر کی تھی، اس تقریر کو اس نے نقل بھی کیا ہے۔ وَكَانَ عَالِمًا فَاضِلًا نَاسِكًا مُجَاهِدًا، یہ بہت بڑے عالم تھے،
فاضل تھے، ناسک تھے اور مجاہد تھے. وحدث عن عمر، انہوں نے خود روایت کی ہے عمر سے، معاذ ابن جبل سے، ابو الدرداء سے اور ابو ہریرہ سے، وطائفہ اور بہت دوسرے صحابہ سے. بلی وقد كان معاویة وخلفاء بنی امیہ يعظمون، معاویہ اور خلفاء بنی امیہ اس ابو بحریہ کی بڑی عزت کرتے تھے. تو پتہ چلا میرے معزز ناظرین کہ سب کے سب جو اس سند میں روات ہیں سب کے سب ثقہ ہیں. اور ابو بحریہ نے تصریح کی ہے ذہبی کو، اس نے عمر سے روایت نقل کی ہے، لذا اس روایت میں نہ سند میں انقطاع ہے، نہ سند میں کوئی خامی ہے، نہ سند میں کوئی کمی ہے. یہ بات جب سمجھ میں آئی میرے معزز ناظرین تو وہ اس کتاب کے جو محقق ہیں وہ شیخ شعیب الارناؤط ہیں. شیخ شعیب ارناؤط بہت کٹر سلفی، وہابی، انٹائی شیعہ اور صحابہ کے ڈیفینڈر ہیں. انہوں نے کیونکہ روایت جماعت عمریہ کے لیے بہت کمر شکن ہے، ان کے اس سے یا تو واقعاً زبیر شیطان تھا، پھر بھی ان کے مذہب باطل ہو جاتی ہے کیونکہ صحابہ کو سب عادل سمجھتے ہیں. یا تو زبیر شیطان تھا، کافر تھا، پھر بھی ان کی بے عزتی، یا کہ عمر نے جھوٹے اس کو تکفیر کیے تو پھر عمر کافر. کیوں جی؟ کیونکہ آپ کسی مسلمان کو کافر کہیں تو میں نے روایات آپ کو پچھلی ایپیسوڈز میں، پچھلی تقاریر میں نے آپ کو دکھایا بخاری وغیرہ سے کہ کسی دوسرے شخص کو کافر کہنے والا یا تو وہ خود کافر ہے یا وہ پکارے جانے والا واقعاً کافر ہے. تو ان میں کوئی چوز کرنا پڑے گا جماعت عمریہ کو، یا تو زبیر کافر ہے یا عمر کافر ہے. اس کو شیطان بھی کہا ہے عمر نے. تو بہرحال اس میں جو گستاخی ہے، جو توہین ہے اور جو تکفیر ہے اور جو گالی ہے، یہ تو کوئی پاگل ہی اس کو انکار کرنے کی کوشش کرے گا. تو شعیب الارناؤط نے اس روایت کی تضعیف کرنے کی کوشش کی ہے. دیکھیں یہ شرح مشکل الآثار جزء ثانی عشر طبع مؤسسۃ الرسالہ صفحہ نمبر 477 پہ یہ روایت ہمارے پاس موجود ہے جو ہم آپ کو دکھا بھی چکے ہیں. تو یہ روایت ہم نے آپ کو دیکھ کے پڑھ کے سنایا. اس نے کہا ضعیف، یہ روایت ضعیف ہے. کیوں؟ یونس ابن یزید الایلی وان کان ثقہ یروی عن الزہری احادیث منکرہ. وہ زہری یہ جو یزید ابن ایلی ہیں، یونس ابن یزید ایلی جو ہیں، اگرچہ یہ ثقہ ہیں، یہ ابن شہاب سے، زہری سے یہ منکر احادیث روایت کرتے ہیں. تو یہ ضعف سبب، روایت کے ضعف کا سبب اس نے یہ بتایا ہے. لیکن یہ ایک بہت ہی ناکام کوشش ہے. کیوں ناکام کوشش ہے میرے معزز ناظرین؟ کیونکہ یونس ابن یزید ایلی جو ہیں وہ محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری کے بہت خاص شاگرد ہیں، اور ان کے شاگردوں میں سب سے چہیتے اور سب سے ثقہ شاگرد یہی یونس ابن یزید ایلی ہیں. اور ان کی احادیث محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری سے بخاری میں کئی ایک ہیں. میں نے کچھ آپ کو تو دکھائے، میں کچھ مزید آپ کو دکھاؤں. حدیث منکر کس کو کہتے ہیں میرے معزز ناظرین؟ حدیث منکر اس حدیث کو کہتے ہیں جس کا متن ان کے لیے انوکھی ہو، جس کا متن، حدیث کا معدہ، حدیث کا جو الفاظ ہیں دوسرے احادیث سے وہ نہ ملے، اس حدیث کو یہ حدیث منکر کہتے ہیں. یعنی جس حدیث ان کے عقیدے سے ٹکرا جائے، چاہے وہ سب رجال صحیح بھی ہوں، سب رجال اس میں ثقہ بھی ہوں، تو اس حدیث کو وہ منکر کہیں گے. تو اس طرح سے کہا جائے تو قرآن کی کئی صورتیں ان کے لیے منکر ہوں گی کیونکہ ان کے عقیدے سے نہیں ملتی، ان کا اگر صحیح ترجمہ کیا جائے، صحیح تفسیر کیا جائے. تو میں کچھ روایات آپ کو دکھاؤں کہ یہ شخص کتنا جھوٹا ہے. شعیب الارناؤط، یہ صحیح بخاری ہے، بخاری صاحب کی کتاب ہے کتاب فی الاستقراض و اداء الدیون، صحیح بخاری کا صفحہ نمبر 418. دیکھیں اس میں حدیث نمبر 2389. بل حدثنا احمد بن شبیب بن سعید حدثنا ابی عن یونس قال ابن شہاب. یونس ابن یزید الایلی ابن شہاب زہری سے روایت کرتے ہیں. اور الا ماشاء اللہ یہ یونس کی روایتیں، یونس جو میں نے پہلے بھی آپ کو دکھایا مسلم بخاری میں، اور شاید مسلم میں نے دیکھا نہیں لیکن وہاں پہ بھی ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی خاص شاگرد تھا ان کا زہری کا، یہ ان میں بہت زیادہ ہے. اس بات کی تقویت کے لیے کہ میں آپ کو مزید بتاؤں تو میں آپ کو کچھ علماء علم رجال کی شہادات بتاؤں.
یہ کتاب سیر اعلام النبلاء جزء 6 ذہبی کی صاحب کی کتاب جو سنہ 1417 میں مؤسسۃ الرسالہ بیروت لبنان میں یہ کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں صفحہ نمبر 297 297 پہ معزز ناظرین دیکھیے، یہ یونس ابن یزید الایلی کی سوانح حیات ہے. ابن ابی النجات مشکان ان کا امام ہے، ثقہ ہے، محدث ہے، اور مولا معاویہ ابن ابی سفیان الاموی، یہ معاویہ کا خادم تھا. یہ شخص، یہ اس کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ شیعہ تھا، یہ معاویہ کا خادم تھا، غلام تھا. اس کو آزاد کیا تھا یا نہیں کیا تھا معاویہ نے، بہرحال اس کا غلام تھا یہ. اور اگلے صفحہ پر وروی عن عبد الرزاق، وروى عبد الرزاق عن ابن مبارک. عبد الرزاق صنعانی نے، جو ان کے بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے ابن مبارک سے روایت کی ہیں، جو ان کے بڑے محدث اور شیوخ مشائخ میں سے ہیں. ما رأيت احدا اروى عن الزہری من معمر الا یونس احفظ للمسند. میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ زہری سے جو روایت کرتے ہیں اس کی روایت معمر کی روایت سے بہتر ہو. کسی کو نہیں دیکھا. معمر ابن راشد الازدی جو شیوخ بخاری، شیوخ مسلم اور شیوخ کتب اربعہ اور احمد ابن حنبل سب ان سے روایت کرتے ہیں، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ بہتر روایت کرے، زیادہ روایت کرے زہری سے معمر کے مقابلے میں، مگر ایک شخص الا یونس، مگر یہ یونس ابن یزید الایلی جو کیا تھے، احفظ للمسند، وہ ان کا حفظ بہتر تھا معمر سے، ان کا روایتیں ان سے بہتر. وفی لفظ الا ما كان من یونس فانه كتب الكتب على الوجه. دوسرے روایت میں یہ ہے کہ ابن مبارک نے کہا مگر یہ کہ یونس نے کتاب معمر کی زہری کے کتابوں کو بہت ہی دقت کے ساتھ اور غور کے ساتھ اور صحیح طور پہ انہوں نے نوٹ کیا تھا اور ان کے کاپیز بنائی تھی، تو ان کے کاپیز ان کے پاس موجود تھی. اچھا، پھر انہوں نے روایت کی ہے کہ احمد حنبل نے کہا، بلے سمعت ابا عبداللہ، احمد عبداللہ جو ہیں وہ وہی ہیں احمد حنبل، حنبلیوں کے جو امام ہیں. ما احد اعلم بحدیث الزہری من معمر الا ما كان من یونس الایلی فانه كتب كل شيء هناك. کوئی شخص بھی زہری کے احادیث و روایات کو معمر سے بہتر نقل نہیں کیا ہے، الا کہ کون، یونس، کہ وہ اس نے بہتر نقل کی ہے کیونکہ انہوں نے سب کچھ لکھا ہے. اور پھر ابن مبارک سے دوسرا بھی وہی بات نقل کرتا ہے میرے معزز ناظرین. بلی تو یہ کہنا کہ بھئی شعیب ارناؤت نے جھوٹ بات کہی ہے کہ بھئی یونس ابن یزید الایلی جو ہیں وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، جھوٹی موٹی روایتیں، یہ بہت غلط بات ہے. یونس ابن یزید الایلی کی روایتیں زہری سے بخاری میں بار بار موجود ہیں، اور آپ کے علماء نے شہادت دی ہے کہ یونس ابن یزید الایلی معمر کے، معاف کیجیے گا، یہ زہری کے سب سے بہترین شاگرد تھے، اس درجے کے حد تک کہ معمر ابن راشد ازدی سے بھی وہ ان کا درجہ بہتر و اونچا تھا. تو پتہ یہ چلا میرے معزز ناظرین کہ یہ بات کہ یہ اس حدیث میں کوئی ضعف ہے، یہ بالکل باطل ہے. اب میں نے اس احادیث کو اسناد یونس ابن یزید کی جو ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں، میں نے بخاری سے آپ کو دکھایا، اب مسلم سے بھی آپ کو دکھاؤں میرے معزز ناظرین کہ یہ بشرط بخاری و مسلم دونوں اس آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. یہ کتاب ہے، ہاں یہ کہتے ہیں صحیح مسلم، ہم کہتے ہیں بیمار ہے غیر مسلم. بہرحال صحیح مسلم بن حجاج قشیری نیسابوری کی کتاب، طبع دار الفکر، چھپی ہے یہ کتاب سنہ 1432 دار الفکر بیروت میں، صفحہ نمبر 106، کتاب الایمان. ملاحظہ فرمائیے حدیث نمبر 318. اخبرنی یونس بن یزید عن ابن شہاب، یونس بن یزید کی روایت ابن شہاب سے. پھر مزید دیکھیے میرے معزز ناظرین، اسی طرح اگر ہم دکھاتے جائیں آپ کی خدمت میں کہیں آپ کو ملیں گی. صفحہ نمبر 156 پہ حدیث نمبر 556 میں، اخبرنی یونس بن یزید ان ابن شہاب، وہ ابن شہاب محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری.
تو میرے معزز ناظرین اس سند میں یونس جو روایت نقل کرتا ہے ابن شہاب سے، اس کی روایتیں بخاری میں بھی موجود ہیں، مسلم میں بھی موجود ہیں اور کتب میں پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ روایت صحیح ہے. لذا اس روایت کے سب رجال ثقات ہیں، اس روایت میں سند کے لحاظ سے خدشہ کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ثابت ہوا میرے معزز ناظرین. لیکن اس روایت کو صرف ابو جعفر طحاوی نے روایت نہیں کیے، اور بھی بہت سارے بڑے محدثین ان کے روایت انہوں نے کی ہوئی ہے. معزز ناظرین، یہ ہے کتاب وفیات الاعیان لابن خلکان، ابن خلکان کی مشہور و معروف کتاب وفیات الاعیان وانباء ابناء الزمان، تالیف ابن خلکان، مجلد ثانی، طبع دار صادر فی بیروت، جو سنہ نہیں لکھا یہاں پہ کس سال میں چپی ہے، بہرحال معاف کیجیے آپ. صفحہ نمبر 407 میں ابو القاسم سلیمان ابن احمد الطبرانی کا زندگی نامہ، ان کا ذکر ملاحظہ فرمائیے. ابو القاسم سلیمان ابن احمد ابن ایوب ابن مطیر اللخمی الطبرانی کان حافظ عصرہ، اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث، اپنے زمانے کا سب سے بڑا محدث. بلی پھر ان کے حالات نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے حدیث کو شام میں، عراق، حجاز، یمن، مصر اور بلاد جزریہ فراتیہ، یہ جو ناردرن سیریا ہے، ناردرن سیریا اس کو الجزیرہ بولتے ہیں، وہاں پہ انہوں نے حدیث کو نقل جمع کیا ہے. اور بلی اور ان کی کتابوں کا ذکر کیا ہے، معجم کبیر، معجم صغیر، معجم اوسط وغیرہ جو ہے. اور اسی طرح ان کا ترجمہ آپ کو ملے گا طبقۃ الحفاظ، جو عبد الرحمن سیوطی نے لکھی ہے، اور بہت سارے کتب سیر اعلام میں بھی موجود ہے، تاریخ الاسلام میں بھی موجود ہے. یہ کتاب طبقات الحفاظ تالیف عبد الرحمن ابن ابی بکر السیوطی کی، طبع دار الکتب العلمیہ، یہ کتاب چھپی ہے سنہ 1402 میں. اس کتاب میں صفحہ نمبر 472 میں، معاف کیجیے گا 372 میں، 372، یہ 844 الطبرانی الامام العلامۃ الحجہ بقیۃ الحفاظ، ان کا امام ہے، علامہ ہے، حجت ہے یعنی بہت بڑے عالم دین ہیں. بلے بقیۃ الحفاظ یعنی حافظان حدیث کا وارث، جب کہا جاتا ہے بقیۃ الحفاظ حافظان حدیث کا وارث. بلے معاف کیجیے. ابو القاسم سلیمان ابن احمد الطبرانی ابن ایوب ابن مطیر اللخمی الشامی، مسند الدنیا، مسند الدنیا، دنیا کا سب سے بڑا علم، مسند یعنی علم اسناد کا ماہر، روایت نقل کرنے والا محدث. وأحد فرسان هذا الشأن، اور اس شأن حدیث کے ایک بہت بڑے ہیرو، بہت بڑے عالم دین، اور یہاں پہ ان کے حالات زندگی موجود ہیں. سلیمان ابن احمد الطبرانی، جن کا کنیہ ہے ابو القاسم، ان کی کئی ایک کتابیں ہیں. المعجم الکبیر جو بہت ہی بڑا کتاب ہے، المعجم الاوسط، المعجم الصغیر. اس کے علاوہ ان کے پاس ایک کتاب ہے مسند الشامیین، میں وہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. مسند الشامیین، علماء شام سے ان کی روایتیں، علماء شام سے ان کی روایتیں. الجزء الثالث طبع الرسالہ، رسالہ فاؤنڈیشن کی یہ میں کتاب چھپی ہے، یہ تیسری جلد ہے اس کتاب کی، سنہ 1416 میں یہ کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 51 میں انہوں نے اس حدیث کو درج کیا ہے. روایت نقل کرتے ہیں وہ اسی سے ملتی جلتی سند میں کہ بلے اخبرنی محمد بن مسلم عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي اخبرني محمد بن مسلم حدثني عمرو بن الحارث الفهمي ان عبد الملك بن مروان حدثنا عن ابي بحر الكندي. روایت ہے وہی جو میں نے آپ کو پہلے سنایا ہے. بلی فقال له، پھر عمر نے زبیر سے کہا، اما انت یا زبیر، اے زبیر سن لے، جہاں تک تیرا تعلق ہے، فانك کافر الغضب مؤمن الرضا، تو تو کیا ہے، کافر الغضب، غصے کی حالت میں تو کافر ہوتا ہے، تو ہوتا ہی کافر غصے کی حالت میں.
مؤمن الرضا، اور جب خوش ہوتا ہے تو مسلمان، جب غصہ آئے تو کافر. یوما تکون شیطانا و یوما تکون انسانا، ایک دن تو مسلمان ہوتا ہے، دوسرے دن تو شیطان بن جاتا ہے، تیرا تو کوئی پتہ ہی نہیں، ایک دن انسان اگلے دن شیطان. افرأیت یوم تکون شیطانا من یکون الخلیفۃ یومئذ، تم نے کبھی سوچا ہے کہ تو اگر خلیفہ بنے جس دن تو شیطان، تیرے شیطنت کا دن ہو، تو شیطان بن جائے تو خلافت کون کرے گا اس دن؟ تو ہی خلیفہ ہوگا نا، یعنی شیطان خلیفہ بن گیا ہے. وَأَمَّا أَنْتَ يَا طَلْحَةَ فَلَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَإِنَّهُ لَعَلَيْكَ عَاتِبٌ. بھلے کہا کہ طلحہ تو وہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چل بسے اور وہ آپ پر غصمند تھے، آپ پر غضبناک تھے، اور روایت ہم نے سنایا آپ کو میرے معزز ناظرین. اچھا، اور سند کو دوبارہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، یہ بھی سند صحیح ہے، اسی سند ابو جعفر الطحاوی سے بہت ملتی جلتی سند ہے. ایک اور بہت بڑے عالم ہے جماعت عمریہ کے، ابو بکر باقلانی صاحب، جو کتاب تمہید الاوائل کے مصنف ہیں. میں پہلا ان کا زندگی نامہ دکھاتا ہوں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کا کتاب سیر و اعلام النبلاء تالیف ذہبی الناصبی، یہ کتاب ہے. اس کتاب کا 17واں مجلد، 17th والیوم نمبر 17، طبع مؤسسۃ الرسالہ، 1417 ہجری میں یہ کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 119، باقلانی صاحب الامام العلامہ اوحد المتکلمین مقدم الاصولیین القاضی ابو بکر محمد ابن الطیب ابن محمد ابن جعفر ابن قاسم البصری ثم البغدادی ابن الباقلانی صاحب التصانیف، صاحب تصانیف ہے. وکان یضرب المثل بفہمی و ذکائہ، یہ اتنے بڑے عالم تھے کہ اپنے زمانے میں اور اس کے زمانے، اپنے زمانے کے بعد، یہ ذکاوت میں اور اپنی فہم کی جودت میں، یعنی سمجھداری میں، اور ان کی اپنی جو کیا بولتے ہیں انٹیلیجنس میں، یہ ایک نمونہ بن چکے تھے، ضرب المثل بن چکے تھے. کہا کہ وَكَانَ ثِقَةً إِمَامًا بَارِعًا، ثقت جماعت عمریہ کے امام تھے اور بہت بڑے اونچے درجے کے امام تھے. صنف فی الرد علی الرافضة والمعتزلہ، انہوں نے جماعت اہل شیعہ، جماعت اہل تشیع، جن کو یہ روافظ کہتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے جو پیروکار ہیں ان کو یہ روافظ کہتے ہیں، کیونکہ ہم نے رفض کی ہے، ہم نے رد کی ہے. کن کو رد کیا؟ ہاں، ابو بکر عمر کو ہم نے رد کیا، تو یہ کہتے ہیں یہ روافظ ہیں کیونکہ انہوں نے رفض کیا یا رد کیا. بہرحال ہم نے، اگر وہ رفض ہے تو خدا بھی رافضی ہے، جبرائیل علیہ السلام بھی رافضی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی رافضی، قرآن کی آیت رافضی. تو یہ کہتے ہیں کہ یہ روافظ کے خلاف انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. بھلے قاضی عیاض نے ان کو طبقات مالکیہ میں ذکر کیا ہے. فقال هو الملقب بسيف السنة ولسان الأمة المتكلم على لسان أهل الحديث. بھلے ان کا لقب ہے سیف السنہ، لسان الامہ، متکلم علی لسان اہل الحدیث. ایسے ایسے بڑے القاب ان کو جماعت نے دیے ہیں. بہرحال یہ ابن باقلانی صاحب کا زندگی نامہ ہے. تاریخ بغداد میں بھی خطیب بغدادی نے ان کا ذکر کیا ہے اور ان کو سراہا ہے اور ان کو توثیق کی ہے. ان کے کتاب ہے تمہید الاوائل، جو انہوں نے بالخصوص شیعوں کے اس کتاب میں انہوں نے شیعوں کے خلاف اس نے بہت سارے اعتراضات کیے ہیں اور شیعوں کو رد کرنے کی کوشش کی ہے. تمہید الاوائل فی تلخیص الدلائل، باقلانی صاحب کی یہ کتاب ہے. یہ کتاب چھپی ہے مؤسسۃ الکتب الثقافیہ میں سن 1407 اس کے میں یہ کتاب چھپی ہے. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ نمبر 510 میں وہ اس روایت کو کچھ اور تفصیل کے ساتھ نقل کرتے ہیں کہ عمر نے طلحہ سے کیا کہا اور زبیر سے کیا کہا. فقال وَأَمَّا أَنْتَ، طلحہ سے کہا، فَمَا أَعْرَفُكَ مُنْذُ أَنْ شَلَّتْ يَمِينُكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ مِنَ الْبَأْوِ وَالْكِبْرِ الَّذِي أَحْدَثْتَهُ.
کہا کہ جب سے تیرا ہاتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تیرا ہاتھ زخمی ہوا ہے، ہاتھ میں چوٹ لگی ہے، شل ہوا ہے تیرا ہاتھ، اس زمان سے میں تجھے جانتا ہوں اے طلحہ، اسی زمان سے تو بڑا متکبر، مغرور اور بہت ہی ایروگنٹ آدمی رہے ہو۔ وَلَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وَهُوَ عَلَيْكَ غَضْبَانٌ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چل بسے اور وہ آپ پر غضبناک تھے۔ لِمَا قُلْتَ مَا قُلْتَ حَتَّى نَزَلَتْ آیَةُ الْحِجَاب، کیونکہ تو نے کچھ غلط باتیں کی تھی تم نے، اور تیری وجہ سے آیہ حجاب نازل ہوئی ہے۔ اس نے جو غلط بات کی تھی نا وہ عائشہ کے متعلق، ان کی والدہ کے متعلق، جماعت عمریہ کی جو اماں ہے ماسی عائشہ۔ ثم قال للزبیر، پھر انہوں نے زبیر سے کہا، وَأَمَّا أَنْتَ، اے زبیر جہاں تک تیرا تعلق ہے، فَإِنَّكَ مُؤْمِنُ الرِّضَا كَافِرُ الْغَضَبِ، اے زبیر تو مؤمن الرضا، جب تو خوش ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے، کافر الغضب، لیکن جب تجھے غصہ آتا ہے تو فوراً کافر بن جاتا ہے۔ یوماً شیطانا و یوماً انسان، یوماً شیطان و یوماً انسان، ایک دن تو شیطان ہوتا ہے اور ایک دن تو انسان ہوتا ہے۔ فمن للمسلمین یوم تکون شیطانا، اس دن جب تو شیطان بن جائے، جب تو شیطان بن جائے اس دن مسلمانوں کا کیا ہوگا؟ وَأَقْبَلَ عَلَى عثمان فقال، اور پھر اس نے عثمان کی طرف منہ کیا اور کہا کہ اے عثمان، اما انت، جہاں تک تیرا تعلق ہے، فواللہ لئن ولیت هذا الامر لتحملن بنی ابی معیط على رقاب الناس، خدا کی قسم اگر تو خلیفہ بن جائے عثمان تو اپنے عشیرے کے لوگوں کو، تو اپنے رشتہ داروں کو لوگوں کے گردنوں پہ چڑھا دو گے تم۔ ہاں، وَلَا يَأْكُلُنَّ مَالَ اللَّهِ، اور وہ کیا کریں گے؟ وہ سب بیت المال سے چوری کریں گے تیرے رشتہ دار، تو ان کو تمام امور خلافت، تمام امور مسلمین اپنے رشتہ داروں کے حوالے کر دے گا، اور وہ سب بیت المال کو چوری کر دیں گے، خیانت کریں گے۔ اور عمر نے یہ صحیح کہا تھا، وہ عثمان کو اچھی طرح جانتا تھا، جو پیشین گوئی کی ہے عمر نے عثمان کے متعلق وہ وہی ہوا۔ بلی وَلَتَسِيرَنَّ الْعَرَبُ إِلَيْكَ وَلَتَقْتُلَنَّكَ، اس کے بعد عمر نے عثمان سے کہا کہ تم جب اگر خلیفہ بنو تو تم اپنے رشتہ داروں کو لوگوں پر مسلط کرو گے، اور وہ بیت المال سے کھاتے جائیں گے، بیت المال کو لوٹتے جائیں گے، اور عرب آپ کے خلاف بغاوت کرے گی اور عرب آپ کو قتل کر دے گی۔ تو بالکل عمر نے اس کو صحیح پیشین گوئی کی تھی۔ واللہ لئن فعلت لیفعلن، خدا کی قسم اگر تو نے یہ کام کیا کہ تم اپنے رشتہ داروں کو مناصب دولت، مناصب حکومت پہ نصب کر دو، تو لوگ یہی کریں گے، لوگ تجھے قتل کر دیں گے۔ ثم اخذ لحیته فہزها، ثم قال، پھر عمر نے عثمان کی داڑھی سے پکڑ لی، ہاتھ سے اس کی داڑھی پکڑ لی اور اس کو ہلایا اور کہا اذکرنی اذا کان ذلک یا ابن عفان، اور کہا کہ مجھے اس وقت یاد کرنا، اے عفان کے بچے، اے عفان کے بچے، اے عفان کے بیٹے، اس وقت مجھے یاد کرنا جب لوگ آئیں گے تجھے قتل کرنے، کہ تو نے میری نصیحت نہیں مانی، کہ تم نے اپنے رشتہ داروں کو لوگوں پر تم نے مسلط کیا۔ ثم اقبل على علی علیہ السلام فقال، پھر اس نے اپنے میرے مولا، میرے آقا امیر المؤمنین علیہ السلام کی طرف اپنا چہرہ کیا اور کہا، وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِي، جہاں تک آپ کا تعلق ہے، یا سید المسلمین یعصوب الدین، اے شیر خدا سلام اللہ علیہ، فَلَئِنْ وَلَيْتَهُمْ لَتَحْمِلَنَّهُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ، اگر آپ ان کا لیڈر بنیں اور آپ ان کے ولی بنیں، لَتَحْمِلَنَّهُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ، آپ ان کو اس سفید راستے پر، اس نورانی راستے پر، خدا کے راہ پر لے چلیں گے۔ وَالطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ، آپ ان کو صراط مستقیم پر لے چلیں گے۔ وَمَا يَقْعُدُكَ عَنْ هَذَا إِلَّا دُعَابَةٌ فِيكَ، آپ میں کوئی خامی نہیں ہے، لیکن آپ مزاح بہت کرتے ہیں، آپ میں مزاح اور نرم مزاجی بہت ہے، اس کام سے آپ کی کوئی ممانعت نہیں کرتا، لیکن آپ میں نرم مزاجی ہے۔ لیکن یہ ان کا جھوٹ ہے۔ میرے آقا، میرے مولا امیر المؤمنین علیہ السلام وہ بہت خوش خلق تھے، وہ ان کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح، ان کا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ان کا اخلاق رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح عظیم تھا۔ لیکن یہ کہ وہ بے جا کسی سے مذاق کریں، وہ کبھی یہ کام نہیں کرتے تھے، اور نہ کبھی تاریخ میں نقل ہوا ہے۔
وَإِنَّكَ كَثِيرُ الْبَطَالَةِ، اور آپ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام بہت بڑے آپ میں جو ہیروئزم ہے، جو آپ میں طاقت ہے، جو آپ میں مردانگی ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد اس نے عبد الرحمن ابن عوف کو کہا کہ آپ اس کام کی اہلیت نہیں رکھتے، اور دوسروں کو اسی طرح۔ تو یہ روایت آپ کی خدمت میں اس کتاب سے پیش کی ہم نے۔ ایک اور بہت بڑے محدث ہیں جماعت عمریہ کے، ابن شبہ، عمر ابن شبہ نمیری البصری، انہوں نے بھی اس روایت کو نقل کی ہے۔ معزز ناظرین دیکھیے، یہ کتاب وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان ہے، جو ابن خلکان صاحب کی کتاب ہے، طبع دار الصادر بیروت، تیسری جزء ہے اس کتاب کی۔ میرے معزز ناظرین، اس کتاب میں صفحہ نمبر 440 میں 440 صفحہ، عمر بن شبہ، ابو زید عمر بن شبہ، كان صاحب اخبار و نوادر و روایہ و اطلاع کثیر و صنف تاریخ البصرہ، وہ روایت نقل کرتے تھے اور بہت ان کا اطلاع اور انفارمیشن ان کا بہت تھا۔ ابو حاتم رازی نے کہا وہ صدوق ہیں، سچے آدمی ہیں۔ روا عنہ الحافظ محمد بن ماجہ صاحب السنن وغیرہ، ان سے محمد ابن ماجہ، یعنی محمد ابن ماجہ صاحب سنن ابن ماجہ، محمد ابن یزید القزوینی جس کو کہتے ہیں، انہوں نے ان سے نقل کی ہے، اور دوسروں نے بھی ان سے نقل کی ہے۔ یہ ان کے بہت بڑے محدث ہیں۔ ان کا ایک کتاب ہے تاریخ ابن شبہ یا تاریخ المدینہ المنورہ، اس کتاب میں انہوں نے اس اسٹوری کو لایا ہوا ہے۔ تاریخ المدینہ المنورہ لابن شبہ، جو ابن سنن ابن ماجہ، جو حافظ ابن ماجہ ہیں، ان کے استاذ ہیں۔ یہ تحقیق کی ہے اس کتاب کو فہیم محمد شلتوت نے۔ اس کتاب میں میرے معزز ناظرین صفحہ 883 میں 2 اسانید کے ساتھ وہ نقل کرتے ہیں، نئے ایک سند کے ساتھ۔ روایت یہ بلے وَكَيْفَ لِي بِطَلْحَةَ وَهُوَ مُؤْمِنُ الرِّضَا كَافِرُ الْغَضَبِ، طلحہ کے متعلق میں کیا کہوں کہ وہ مؤمن الرضا، اس روایت میں اس نے طلحہ کو کہا کہ طلحہ رضا کی حالت میں، خوشی کی حالت میں مسلمان ہوتا ہے، غضب کی حالت میں کافر ہوتا ہے۔ وَكَيْفَ لِي بِالزُّبَيْرِ، اور زبیر کے متعلق کیا کہوں، وَهُوَ رَجُلٌ ضَبْصٌ، اور زبیر تو ایک بہت ہی بدخلق، بد اخلاق، اور بہت ہی جس کا اخلاق ہی بہت گھٹیا قسم کا اخلاق ہو، ایسا آدمی ہے۔ وَإِنَّ أَخْلَقَهُمْ أَنْ يَحْمِلَهُمْ عَلَى الْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ الْأَصْلَعِ يعني عَلِيًّا رضی اللہ عنہ وسلام اللہ علیہ، ان میں سے سب سے بہترین جو ان کو صراط مستقیم پر لے کے جائے گا وہی ہیں جو اصلع ہیں۔ اصلع اس شخص کو کہتے ہیں عربی زبان میں جس کے سر کے آگے بال کم ہوں، یعنی علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ اس کا مقصود و مقصد یہ تھا، امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کی طرف انہوں نے اشارہ کیا، عمر نے اشارہ کیا۔ اچھا میرے معزز ناظرین، اس روایت کو جماعت عمریہ کے ایک بہت بڑے محدث ہیں عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینوری، انہوں نے بھی روایت کی ہے اس حدیث کو۔ میں ان کو دکھاتا ہوں۔ یہ وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان ابن خلکان صاحب کی کتاب جزء ثالث، تیسری جلد ہے، جو یہ کتاب دار صادر میں میرے خیال میں چھپی ہے، دار صادر بیروت میں یہ کتاب چھپی ہے۔ اس کتاب میں صفحہ نمبر 42 میں ابن قتیبہ، ابو محمد عبداللہ ابن مسلم ابن قتیبہ الدینوری، صاحب کتاب المعارف و ادب الکاتب، کان فاضلا ثقہ، یہ فاضل بھی تھے اور ثقہ بھی تھے، اور بہت ساری ان کے مصنفات ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ وہ تصانیفہ کلھا مفیدہ، انہوں نے جو بھی کتابیں لکھی ہیں وہ سب کے سب مفید ہیں۔ انہی کے کتابوں میں سے ایک کتاب تاریخ الخلفاء ہے، مشہور ہے اس کتاب ایک دوسری نام سے بھی، اور وہ نام ہے الامامۃ والسیاسہ، تاریخ الخلفاء یا تاریخ
امامت و سیاست. الامامت و سیاست تألیف ابو محمد عبداللہ ابن مسلم بن قتیبہ الدینوری. منشورات مؤسسۃ العالمی للمطبوعات. مؤسسہ عالمی للمطبوعات میں سنہ 1427 ہجری میں چھاپ ہوئی ہے کتاب بیروت لبنان میں. اس کتاب میں طویل حدیث میں عمر اپنے استخلاف یعنی اپنے جانشین تعین کرنے کے سلسلے میں کچھ باتیں کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں واللہ ما یمنعنی ان استخلفک یا سعد الا شدتک وغلظتک. خدا کی قسم میں تجھے اس لیے اپنا جانشین اور خلیفہ نہیں بنا سکتا اے سعد بن ابی وقاص، وہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے نا سعد بھی، مگر یہ کہ آپ شدت کا وغلظت ہو، کہ آپ بڑے خشک مزاج اور بہت سنگ دل آدمی ہیں. غلظت بولتے ہیں سنگ دلی کو، آپ بہت سنگ دل بے رحم انسان ہیں. مع انک رجل حرب، مگر یہ آپ ہیں کہ آپ میں بہادر ہیں، آپ لڑائی میں جنگ و جھگڑے میں آپ خوب ہیں. وما يمنعني منك يا عبد الرحمن الا انك فرعون هذه الامه. اور اے عبد الرحمن ابن عوف، میں آپ کو اس لیے اپنا جانشین نہیں بنا سکتا کہ آپ اس امت کے فرعون ہیں. تو اس میں جو گالی ہے، بے عزتی ہے، وہ تو واضح ہے نا، بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وما يمنعني منك يا زبير الا انك مؤمن الرضا كافر الغضب. اور اے زبیر، میں آپ کو اپنا جانشین اور میں آپ کو اپنا خلیفہ جانشین وصی نہیں بنا سکتا، اپنے بعد اپنا خلیفہ نہیں بنا سکتا، اس لیے آپ غصہ آتا ہے تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، دین سے خارج. اور آپ مسلمان وہ صرف اسی وقت ہوتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں. وما يمنعني من طلحة الا نخوته وكبره. اور طلحہ کو میں اس لیے اپنا جانشین نہیں بنا سکتا کہ وہ بڑا مغرور آدمی ہے، بڑا اس کو گمنڈ ہے، مغرور ہے، تکبر ہے. ولو ولیها وضع خاتمه فی اصبع امرته. اور اگر وہ خلیفہ بن جائے تو جو خلافت کا جو خاتم ہے، خلافت کا جو انگوٹھی ہے، جو خلافت مہر خلافت، وہ اپنے عورت کو دے دے گا، اپنی بیوی کو دے گا. یعنی یہ جو ہے اس میں کوئی مردانگی ہے ہی نہیں، یہ اپنا سارا کام اپنے بیوی سے کرائے گا. اس کا در حقیقت اس کا خلیفہ اصلی جو خلیفہ ہوگا وہ طلحہ کا جو میڈم ہے، طلحہ کا جو وائف ہے، وہی ہوگا. وما يمنعني منك يا عثمان الا عصبيتك وحبك قومك واهلك. اور عثمان، میں تجھے اس لیے اپنا جانشین نہیں بنا سکتا، وصی نہیں بنا سکتا کہ تو صرف اپنے قوم اور اپنے عشیرے کو چاہتے ہو. تجھے خلیفہ بنایا تو بنی امیہ کو لوگوں کے سروں پہ چڑھا دو گے. بل وما يمنعني منك يا علي سلام اللہ علیہ الا حرصك علیہ. اور اے امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، میں اس لیے آپ کو اپنا جانشین نہیں بنا سکتا کہ آپ کو بڑا حرص ہے خلیفہ بننے کا. نستجیر باللہ، جس کو اللہ نے طاہر و مطہر بنایا ہے. بلے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس کے طہارت کا خداوند متعال نے شہادت دی ہے، تو اس میں کیسے حرص خلافت ہو سکتی ہے؟ یہ تو تکفیر قرآن کریم ہے. اور جس کو خداوند متعال نے امام بنایا ہے، اس کو ابو عمر اپنا جانشین بنائے یا نہ بنائے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ وَإِنَّكَ أَحْرَى الْقَوْمِ إِنْ وَلَيْتَهَا. لیکن یہ بات ہے اے امیر المؤمنین، اے علی سلام اللہ علیہ، کہ آپ سب سے سزاوار ہیں، سب سے زیادہ مستحق ہیں خلافت کے. ان ولیتها ان تقیم علی الحق المبین. اگر آپ خلیفہ بنے تو آپ لوگوں کو حق مبین، واضح حق کے راستے پر آپ لوگوں کو چلائیں گے. والصراط المستقیم، اور آپ لوگوں کو صراط مستقیم پر ہدایت کریں گے. تو اس کے باوجود دیکھیں یہ خیانت دیکھیں عمر کی، اور اس کی جنایت دیکھیں، اور اس کے بٹریل دیکھیں کہ اس کے باوجود کہ یہ سب لوگوں کو، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف اور سعد وقاص، ان میں سے کسی کو بھی خلافت بننے کا اہل نہیں سمجھتا تھا عمر، اور صرف امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کو خلافت کا اہل سمجھتا تھا. اس کے باوجود اس نے ایک شورا بنایا، اور اس شورا میں یہ ارکان بنایا کہ ان میں سے آپس میں سے کسی ایک کو خلیفہ بنائے. جب وہ سب کو آپ گالی دے چکے ہیں، ایک کو طلحہ کو تو آپ نے مقرر کہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے، وہ آپ پہ غضبناک تھے. کس لیے غضبناک تھے؟ کس نے؟ عائشہ سے، عائشہ سے برے نیت کی اس نے اظہار کیا تھا. اور عثمان کو ایسے
خوب سنایا کہ بھئی آپ اپنے قوم کو لوگوں کے سروں پہ چڑھا دیں گے اور وہ آپ سے بغاوت کریں گے، آپ قتل ہو جائیں گے. دوسروں کو بھی خوب سنایا. زبیر کو کہا کہ آپ تو ہیں ہی شیطان ہیں، ایک دن شیطان ایک دن مسلمان، غصے کی حالت میں کافر. سعد وقاص سب کو سنایا. امیر المؤمنین علیہ السلام کو کہا کہ صرف آپ ہیں جو خلافت و امامت کے اہل ہیں. اس کے باوجود جب ایسا ہے تو کیوں بھئی شورا بنانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو ایک ہے اسی کو دے دیتے نا. اس کے اور جو اہل نہیں ہے، جو سب اس نے خود کہا ہے کہ کافر مثلا یہ شیطان یہ وہ، ان کو شورا میں ان کو مسلمانوں کا جو سرنوشت ہے، مسلمانوں کا جو ڈیسٹنی ہے، عالم اسلام کا جو احوال ہیں، اس کو ایسے لوگوں کے سپرد کیوں کیا جائے کہ ان کا ووٹ دے دو؟ اگر واقعاً شورا ہے، مشورہ کرنا یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ اس کو امام بنایا جائے، کہ کسی کو امام بنایا جائے، خلیفہ بنایا جائے مشورے سے، تو یہ تو مشورہ سب کا حق ہے بھائی. تو یہ 6 آدمی جو آپ نے شورا میں ڈال دیے، 5 ان میں سے آپ کے نزدیک فاسق، آپ ہی کے اعتبار سے، آپ ہی کے اعتراف سے وہ سب فاسق. ایک شیطان ہے، ایک پتہ نہیں کیوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ غصمند ہیں. یہ جو آپ نے سب روایت کی ہیں کہ ایسے لوگ ہیں، تو دوسروں میں کیا کمی ہے کہ وہ رائے نہیں دے سکتے، مشورہ نہیں دے سکتے؟ صرف یہ 5، یہ کہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا؟ ہاں. اور دوسری طرف آپ نے خود روایت کی ہے کہ کل بدعۃ فی النار، جو بھی بدعت لے کے آتا ہے دین میں وہ جہنم میں ہے. تو یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی حکم ہی نہیں دیا کہ امام شورا کے ذریعے، مشورے کے ذریعے سے بنایا جاتا ہے. یہ تو کبھی نہیں کہا. اگر کوئی حدیث ہے تو ہمیں دکھاؤ بھائی. کوئی حدیث ہے ہی نہیں. سلمنا، جس کو نظر انداز کرتے ہیں اس نظام کو. آپ نے اگر واقعی مشورے سے بنانا ہے تو دوسروں کے مسلمانی میں، دوسروں کے عقل میں، دوسروں کے خلوص میں کہ یہ اسلام کے مخلص، کوئی شک تھا کیا کہ آپ نے سب کو محروم کیا صرف 6 آدمی کو؟ ان میں سے 5 آپ کے نزدیک فاسق، ایک تو شیطان ہے ان میں سے، ان کو آپ نے چن لیا اور شورا میں رکھ دیا کہ یہ جس کو چنے وہ خلیفہ ہے. اور اس میں یہ بھی کہا کہ بھائی اگر 3 دن کے بعد یہ ڈیسائیڈ نہ کریں تو سب کو قتل کر دو. ہے یہ بھائی کہاں سے لے کے آ گئے کہ اگر 3 دن میں یہ کسی کو انتخاب نہ کریں تو آپ ان سب کو قتل کر دیں؟ اگر آپس میں وہی اتفاق نہیں ہوتا، یہ تو لازمی بات ہے، بہت دفعہ ہوتا ہے، بلکہ اکثر، بلکہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ آدمی آپ کو کسی کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں تو 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن اس میں اختلاف رہتا ہے، بلکہ اختلاف آگے چلتا ہے. تو آپ نے یہ کہاں سے فتویٰ دیا کہ ان سب کو قتل کر دو؟ ہاں عمری مولوی، یہ تو سب آپ کی کتابوں میں موجود ہے نا. یہ بدعت نہیں ہے. اور تو کیا ہے؟ یہ بدعت ہے، اور صاحب بدعت جہنمی ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ عمر کیسے جہنمی نہ ہو؟ اس کے علاوہ اس نے کہا کہ اگر یہ 2 حصوں میں بٹ جائیں، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ طلحہ و زبیر جو ہیں وہ عثمان کے ساتھ نہیں دیں گے. طلحہ و زبیر اس سیٹ اپ میں وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے ساتھ دیں گے. اور اس کو پتہ تھا کہ سعد وقاص اور عبد الرحمن ابن عوف یہ عثمان کا ساتھ دیں گے. تو اس نے یہ کہا کہ جس پارٹی میں بھی عبد الرحمن ابن عوف ہو، تو اگر یہ 2 آپس میں مساوی بٹ گئے 3-3، تو جس طرف عبد الرحمن ابن عوف ہو وہ اس کا ووٹ زیادہ چلے گا. یہ کہاں سے لے کے آ گیا آپ نے؟ عبد الرحمن ابن عوف کا کیا مقابلہ شاہ مردان امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام سے، جو برادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ان کا اصلاً کیا قیاس؟ یہ 4-5 جو آپ نے شورا میں رکھ دیا، ان کا کیا قیاس؟ یہ تو خاک پا بھی نہیں میرے مولا کے. ہاں خاک پا بھی نہیں میرے مولا کے. تو یہ کیوں آپ یہ سب بدعتیں کہاں سے لے کے آ گئے؟ ایک سوال یہاں پہ ہوتا ہے کہ اگر یہ واقعاً شورا بدعت تھا تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کیوں اس میں انہوں نے اشتراک کی؟ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام شورا میں اشتراک کی، اس کی ایک وجہ نہیں ہے، کئی وجہ. ایک وجہ تو یہ ہے میرے معزز ناظرین کہ وہاں پر اتمام حجت کے لیے، اور امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کا اس شورا میں جو خطبہ ہے وہ عمریوں نے بھی نقل کیا ہے، ان کے کتابوں میں موجود ہے، کنز العمال میں موجود ہے. حافظ مغازلی نے اپنے مناقب امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام میں اس کو روایت کی ہے، اور دوسرے حفاظ ہیں ان کی کتابوں میں نقل کی ہوئی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خطبے میں جو کئی صفحات پہ مشتمل ہیں، انہوں نے مکرر اہل شورا کو قسم دیا کہ میں تمہیں خدا کا قسم دیتا ہوں، اور اپنی فضائل ایک ایک کر کے سنائی ہیں کہ فضیلتیں تم میں ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم میں. کس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا وصی بنایا، کس کو انہوں نے اپنا خلیفہ بنایا، کس کو انہوں نے واجب الاتباع قرار دیا ہے.
تو سب ان سے اعتراف لے لیا رسول امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور یہ ایک بہت بڑا حجت ہے کہ تاکہ کوئی بعد میں نہ کہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حق میں سکوت کیا ہے، کبھی انہوں نے اپنا حق طلب نہیں کیا ہے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا یہ کہ اگر امیر المؤمنین علیہ السلام اس شورا میں مشترک نہ ہوتے، اشتراک نہ کرتے، تو یہی تو کہتا نا، عثمان کو تو انہوں نے خلیفہ بنانا ہی تھا، تو یہی تو ادعا کرتے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام یہ تو امام ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ خود اپنے حق سے پر گئے، کہ انہوں نے خود اپنا ہاتھ جو ہے اپنے حق سے، جو یہ شیعہ کہتے ہیں کہ یہ امام ہیں ان کے منصوص ہیں خدا کی جانب سے، رسول کی جانب سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. عمر نے تو ان کو خلاف شورا میں رکھا تھا، تو سب اگر واقعاً وہ منصوص ہوتے تو وہ خود اپنے آپ کو امامت کا اہل نہیں سمجھتے تھے، اس لیے وہ شورا میں شریک نہیں ہوئے. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے حق کو مانگنا، چاہے وہ کسی باطل سیٹ اپ میں ہو، ظالمین کے سامنے ہو، یہ کوئی حرام نہیں ہے. ان سے اس باطل سیٹ اپ کی صحت کا اور اس کی شرعیت کا استدلال نہیں کیا جا سکتا. اگر آپ کا حق اسی کا لینے کا واحد طریقہ یہی ہو کہ آپ ایک ظالم کے پاس جائیں، تو اس میں تو کوئی حرمت ہی نہیں ہے. بلکہ فریقین نے روایت کی ہے، افضل الجہاد اداء کلمۃ الحق امام السلطان الجائر، کہ بہترین جہاد یہی ہے کہ آپ حق کو ادا کریں، حق بات کو بتائیں ظالم سلطان کے سامنے، ظالم حاکم کے سامنے. میرے معزز ناظرین، اس روایت کو بہت سارے اور عمری علماء نے روایت کی ہے. کنز العمال میں روایت کی ہے، اور ان کا ایک بہت بڑا عالم دین ہے ابن ابی الحدید نے، اس نے اپنے شرح نہج البلاغہ میں تفصیل کے ساتھ روایت کی ہے. شرح نہج البلاغہ ہے ابن ابی الحدید المعتزلی کی کتاب، مجلد الاول. یہ کتاب چھپی ہے دار الامیرہ بیروت لبنان میں سنہ 1428 میں. اس کتاب میں میرے معزز ناظرین، ما ہی قصۃ الشورا، شورا جو عمر نے شورا بنایا، اس شورا کا کہانی کیا ہے، قصہ کیا ہے، اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں. لمبی روایت ہے. وہ اپنے شیخ اس جاحظ سے روایت کرتے ہیں. جاحظ تو بغداد میں بنی عباس کے دور میں بہت بڑے وہ محدث تھے، بہت بڑے متکلم تھے. ان کا شمار معتزلہ میں ہوتا تھا. ابن ابی الحدید بھی معتزلی ہے. تو وہ روایت کرتے ہیں ان سے کہ عمر نے کہا کہ افلا اخبرکم عن انفسکم. عمر نے ان سے کہا، اس مجلس والوں سے کہا کہ میں کیا تمہیں کچھ نہ سناؤں کہ آپ لوگ کیسے ہیں. قال قل، زبیر نے کہا کہ بتاؤ کہ کیا رائے آپ کی، کیا کہنا چاہتے ہیں. فإنك لو استعفیناک لم تعفنا. زبیر نے کہا کہ بھئی اگر آپ ہم آپ سے کہہ دیں، عمر میاں ہم آپ سے کہہ دیں کہ آپ نہ سنائیں تو بھی آپ سنائیں گے، سنانا تو آپ نے ہے ہی، تو سنائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. تو عمر نے کہا فقال اما انت یا زبیر فوعق لقس. وائق بولتے ہیں کہ جو شخص بہت ہی سخت مزاج اور بد اخلاق ہو. اے زبیر آپ وائق ہیں. زبیر آپ کا تو کوئی اخلاق ہی نہیں، آپ کا اخلاق یہی ہے کہ آپ بہت ہی گھٹیا اخلاق کے آدمی ہیں. لقس بولتے ہیں شر، جس کا نفس بہت شر النفس، جس شخص کا اس کا دل، اس کا روح، اس کا نفس بہت ہی گھٹیا ہو. آپ ہیں ہی گھٹیا شخص، پست آدمی، پست فطرت. مؤمن الرضا کافر الغضب. آپ رضا کی حالت میں مومن، غضب کی حالت میں کافر. یومن انسان و یومن شیطان، ایک دن مسلمان ایک دن کافر. بلى ولعلها لو أفضت إليك ظلت يومك تلاطم بالبدحاء على مد من شعير. عمر نے کہا کہ اگر میں تجھے خلافت سونپ دوں تو ایک دن ایسا آئے گا کہ تو ایک مشت جو گندم کی طرح ہوتا ہے نا، بارلی جس کو انگلش میں بولتے ہیں، اس کا ایک مشت، ایک ہاتھ میں جو آتا ہے، قبضے میں آتا ہے، اس کے لیے تم لوگوں کو تو تھپڑے مارتے رہو گے مکے میں. تم ایسا سخت مزاج آدمی ہو، تم لوگوں کو بھلے تو مار پیٹ کرو گے، ان کو مارو گے ایک مشت جو کے لیے. افرأیت ان افضت الیک، کیا تو سوچتا ہے کہ میں تجھے خلیفہ بناؤں گا. فلیت شعری من یکون للناس یوم تکون شیطانا. مجھے بتاؤ ذرا تم، مجھے بتاؤ کہ جس دن تو شیطان بن جاتا ہے اس دن خلیفہ کون ہوگا. ومن یکون یوم تغضب، اور جس دن تجھے غصہ آئے گا اس دن خلیفہ کون ہوگا.
وما كان اللہ لیجمع لك امر هذه الامة وانت على هذه الصفة، اور تجھ میں یہ صفت ہے کہ تو کافر، ایک دن کافر، ایک دن مسلمان، ایک دن شیطان، ایک دن انسان، تو خدا تجھے اس حالت میں کبھی خلیفہ نہیں بنائے گا۔ اچھا یہ زبیر۔ پھر طلحہ، ثم اقبل على طلحہ، پھر اس نے طلحہ سے منہ کر کے کہا وكان له مبغضا، وہ بڑی دشمنی تھی عمر کی طلحہ سے، منذ قال لأبی بکر یوم وفاتہ ما قال فی عمر، کیونکہ جس دن عمر مرنے لگا، ابو بکر مرنے لگا تھا، طلحہ وہاں پہ جا کے اس نے چغلی لگائی تھی عمر کی۔ جب عمر کے وفات، معاف کیجیے گا، ابو بکر کے وفات کا وقت آیا تھا تو طلحہ نے وہاں پہ جا کے عمر کی چغلی لگائی تھی کہ اس کو خلیفہ نہ بناؤ، یہ برا آدمی ہے، ایسا ہے ویسا ہے، اس کو خوب سنایا تھا اس نے۔ اس کی روایتیں کے کتب میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں۔ مصنف ابن ابی شیبہ، المصنف الاحادیث والآثار، ابن ابی شیبہ صاحب کی کتاب ہے، جزء 7 طبع دار الفکر، صفحہ سند 1429، دار الفکر بیروت لبنان میں چھپی ہے یہ کتاب۔ یہ ابن ابی شیبہ جو ہیں یہ بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، انہوں نے ان سے روایت نقل کی ہے بہت زیادہ۔ کتاب الفضائل، بلی فضل عمر بن الخطاب، کتاب فضائل عمر، اس میں کیا فضیلت تھی اس میں، سبحان اللہ۔ صفحہ نمبر 485، روایت نمبر 46۔ لما حضرت ابا بکر الوفاة ارسل الى عمر لیستخلفہ، جب ابو بکر کے مرنے کی باری آئی تو اس نے عمر کو بلایا، کسی کو بھیجا کہ عمر کو بلاؤ تاکہ میں اسے خلیفہ بناؤں۔ فقال الناس، تو لوگوں نے شکایت کی کہ بھائی کیا کیا کرنے لگے ہو، ہاں، اتستخلف علینا فظا غلیظا، عمر تو ہے فظ غلیظ، فظ غلیظ بڑا سخت دل بے رحم انسان ہے، اور بدخلق۔ فظ غلیظ کس کو بولتے ہیں؟ جو بدخلق، جس کی کوئی اخلاق نہ ہو اور جو بڑا بے رحم ہو، سنگ دل ہو، تو یہ ہے عمر کی شان۔ لو ملکنا کان افظ و اغلاظ، اگر تم اسے خلیفہ بناؤ تو یہ پھر اور ہی زیادہ مغرور ہو جائے گا، سنگ دل ہو جائے گا، سخت دل ہو جائے گا، بد اخلاق ہو جائے گا۔ تو یہ روایت ان کی کئی کتب میں موجود ہے۔ تو یہی طلحہ ہی ہوا ہوگا کہ طلحہ ہی نے ان لوگوں میں تھا جنہوں نے چغلی لگائی تھی عمر کی۔ شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید کی طرف، جو جزء اول ہے کہ ما ہی قصۃ الشورى، شورا کی کہانی کیا ہے، اس میں ثم اقبل على طلحہ، پھر جب اس نے زبیر کو خوب سنایا عمر نے تو پھر وہ طلحہ کی طرف پلٹ کے آیا۔ وكان له مبغضا منذ ما قال لأبي بكر يوم وفاته ما قال في عمر، عمر کو بڑا غصہ تھا، بڑا غضبناک تھا، اسے ناراض تھا طلحہ سے، کیونکہ جس دن ابو بکر مرا تھا تو اس دن طلحہ نے ابو بکر کے پاس عمر کی چغلی لگائی تھی۔ اچھا، فقال له قوم اقول ام اسکت، تو عمر نے طلحہ سے کہا کہ میں بولوں یا چپ رہوں؟ طلحہ سے کہا قال قل فإنك لا تقول من الخير شيئا، طلحہ نے کہا کہ بول بھائی، کیا بولنا چاہتا ہے؟ فإنك لا تقول من الخير شيئا، لیکن یہ ہے کہ تجھے کچھ اچھی بات بولنا بھی نہیں آتا۔ طلحہ نے کس سے کہا؟ عمر سے کہا بول، لیکن تجھے بولنا تو آتا نہیں ہے کہ تو کوئی صحیح چیز کہہ دے، بہرحال بول۔ قال اما انی اعرفك منذ اصیبت اصبعك یوم احد والباء الذي حدث لك، میں تجھے اس دن سے جانتا ہوں کہ جس دن احد کی جنگ میں تیری جو انگلی ہے وہ کٹ گئی تھی، اس دن سے جو تو مغرور ہے نا، کہ بڑا تجھے غرور ہے۔ وَلَقَدْ مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ سَاخِطًا عَلَيْكَ بِالْكَلِمَةِ الَّتِي قُلْتَهَا يَوْمَ أُنزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے چل بسے، آپ کا تجھ پر غصہ تھا کیونکہ تم نے ان کے ازواج کے متعلق غلط بات کی تھی۔ ثم اقبل على علي علیہ السلام فقال لله انت لولا دعابة فيك، پھر اس نے منہ کیا امیر المؤمنین علیہ السلام اور کہا کہ آپ میں ایک عیب ہے کہ آپ مزاح کرتے ہیں۔ اما والله لئن وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح والمحجة البيضاء، خدا کی قسم اگر آپ ان کا خلیفہ بنے تو آپ ان کو سیدھی راستے پر، واضح راستے پر، صراط مستقیم پر، نورانیت کے راستے پر آپ لے چلیں گے۔ سلام اللہ علی امیر المؤمنین۔ پھر اس نے عثمان کی طرف منہ کیا اور اس کو بھی خوب سنایا۔ بہرحال میرے معزز ناظرین، ان روایات کو میں نے جو اتنے بکس سے، اتنی کتابوں سے، مصادر سے
آپ کو سنایا ہے اور میں نے ان کا صحت بھی ثابت کیا ہے، اس میں واضح آشکار ہے کہ عمر نے زبیر کو خوب گالی دی ہے، سب کے سامنے خوب سنایا اس کو، اور کہا ہے کہ آپ کافر بھی ہیں، اس کو شیطان بھی کہا ہے عمر نے۔ تو کسی صحابی کو برا کہنا اگر فسق ہے تو عمر کیا ہوا، عمر کو کیا ثابت ہوا عمر کا فاسق ہونا، اگر کفر ہے تو عمر بھی وہی کفر کی حالت میں ہے۔ جو بھی آپ چوز کرنا چاہیں وہی عمر کے پاس ہے، لیکن اس میں کفر کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ اگر عام طرح سے گالی دینا فسق ہو، کفر نہ ہو، لیکن تکفیر کرنا تو خود کفر ہے نا۔ آپ کے نزدیک کفر تو زبیر کافر تو نہیں ہے، آپ کے نزدیک زبیر عشرہ مبشرہ میں سے مسلمان ہے، مسلمان بھی نہیں، صحابی ہے اور عشرہ مبشرہ میں سے، وہ جنتی ہے، تو اس کو کافر بولا ہے نا۔ آپ کسی عام مسلمان کو کافر کہیں تو یا تو آپ کافر ہیں یا وہ کافر ہے، تو عمر نے تو زبیر کو کافر بھی کہا، شیطان بھی کہا۔ بہرحال میرے معزز ناظرین، میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اپنا کامنٹ ضرور چھوڑ جائیے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یا علی مدد